عورت کو اگر ڈر ہو کہ کپڑا چہرے پہ لگ جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لگ جائے گا تو خود نہ لگائے۔ اگر ہم نے کپڑا آگے لٹکا لیا لیکن وہ چہرے کو لگتا رہا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین کا اولاد پہ خرچہ باندھنا وہ والدین کی مرضی ہے، جتنا چاہے دیں، جتنا چاہے نہ دیں۔ اگر حالت احرام میں غلطی سے سر پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لی، دم تو کوئی نہیں پڑے گی لیکن ضرورت نہیں تھی۔ جب احرام ہے تو سر پہ کپڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح ساتھ 2 رکعتیں جو ہیں وہ فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاتے ہیں ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن کے نزدیک بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو سر کعبے کی طرف کر کے لیٹتے ہیں یہ گناہ گار ہے، جو ٹانگیں کر کے لیٹتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ایسے ٹانگیں ہیں تو اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا کہ نہیں، اور اگر سر کر کے لیٹے گا اٹھے گا تو کعبے کو تو پشت ہوگی۔ گناہ گار وہ ہے یا ہم ہیں؟ تھوڑا سا عقل تم بھی لڑا لیا کرو نا، اس لیے اعتراض نہ کیا کرو کسی پر۔ ویسے ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں بے عزتی میں شامل ہیں، بے ادبی میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک مثال ہے، اللہ عالم صحیح ہے غلط، لوگ مثالیں گھڑتے بھی تو بہت ہیں نا، کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں مہمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے تو 5-6 روٹیاں اکیلے کھا گیا، تو اگر یہ رہ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ میں تو گھر میں ہوتی ہے 5-6 روٹیاں جو میں نے اس کو کھلا دی، بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال رات میں جب سونے لگے تو نے کہا اچھا بھائی چارپائی وغیرہ اپنی ٹھیک کر لو، کھانا کھا لیا، سو جاؤ۔ وہ چارپائی جب ٹھیک کرنے لگا اس نے کہا اللہ کے بندے یہاں پاؤں کا رہے، ادھر تو کعبہ شریف ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک، اس نے چارپائی بدل دی۔ اور جب بدلی اس نے کہا یار تم کوئی جاہل ہو، ادھر مدینہ شریف ہے۔ اس نے چارپائی پھر بدل دی۔ انہوں نے یار بڑے عجیب بے ہو گئے، یہاں تو عبدالقادر جیلانی کا مدار ہے۔ تو انہوں نے کہا یوں کیوں نہیں کہتے کہ نکل جاؤ، ورنہ میں جہاں لٹک کر میں نہیں سو سکتا، سیدھی بات کرو بھی چلے جاؤ۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے اگر 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں وہ جائز ہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ 2 رکعت واجب جو ہیں طواف کے اگر موقع ملے حتیم میں بالکل حتیم میں پڑھنا افضل ہے، پہلے مقام ابراہیم، اور اگر وہاں موقع نہ ملے پھر حتیم۔ پہلی تکبیر میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، بالکل حنفی مسلک میں یہی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ باقی حنابلہ یا شواف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب کی ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبول کرے۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ پہلے وہ نماز تلاش کر کے مجھے بتا دو، مسئلہ پھر میں سمجھا دوں گا۔ کوئی ایسی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو نماز بغیر فاتحہ کے کہاں ہے؟ میری صحت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بیمار ہوں تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، آخری صورتیں پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ڈر نہیں لگے گا۔ میرے دل میں غلط وسوسے آتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی، یہ کافروں کے لیے ہے کہ اگر کافروں کو، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو خط لکھنا ہو یا ملنا ہو تو ان کو کہیں کہ سلام اس پہ ہے جس نے اللہ کے دین کی پیروی کی۔
پاکستان سے آ کے میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب چند دنوں کے لیے میں بہن کے گھر میں جدے جاؤں گا، تو واپسی پہ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، نہ کریں تو کوئی ضروری بھی نہیں۔ ہماری بہن کا رنگ کالا ہے اور وزن بھی زیادہ ہے، تو رشتہ نہیں ہو رہا، تو اسی کے برابر کا کوئی آدمی تلاش کر لو نا، جو اس سے بھی زیادہ کالا ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو، تو رشتہ ہو جائے گا۔ اب کالی سے کوئی گورا تو کرنے سے رہا نہ رشتہ۔ اللہ کے بندے دعا کرتے رہو، نصیب میں ہے تو ہو جائے گا، کیا ہے اس کالے رنگ کا کیا؟ پوری حبش، پورا سوڈان، یہ پورے افریقن ملک سارے کالے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے؟ یعنی کتنے ملک ہیں جو پورے ملک ہی کالے ہیں افریقن؟ دیکھا نہیں حج میں کہتے ہیں کتنی اللہ کی مخلوق آتی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک وہ کالی لڑکی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے گوری سے، وہ کہتے ہیں گوری تو دھیلے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو کالی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور انڈونیشیا کے لوگ دیکھیں 4 فٹ قد ہے، اور ایسی سیرین کے لوگ دیکھیں 6 فٹ سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کالا بنائے، گورا بنائے، اچھا بنائے، نہ بنائے۔ رشتے بعض اوقات ان کے ہو جاتے ہیں جن کی امید بھی نہیں ہوتی، اور بعض شہزادیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک آدمی ہے مکے میں، اگر کوئی بات ہو جائے تو کہتا ہے کہ 11 دن کے اندر موت ضرور ہوگی۔ کس کی؟ اس کی اپنی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ اس کو ہماری تو جب ہوگی سو ہوگی، 2 ڈنڈے مارو سر پہ، کہو اب تمہاری تو ہو نا پہلے، ہماری تو 11 دن کے بعد ہوگی نا۔ ہم تمہاری یہی کر دیتے ہیں جنت المعلیٰ میں دفن ہو جاؤ گے، ثواب بھی ہوگا۔ ارے جھوٹے لوگ، لوگوں کو ڈرا کے پیسے بٹورتے ہیں۔ حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں، عورتیں دائیں بائیں بیٹھی اس کا کوئی حرج نہیں۔ عورت دائیں بائیں اس نماز میں نہ ہو جیسے اب ہم عشاء پڑھیں گے، ہم بھی فرض پڑھ رہے ہیں، عورت بھی فرض پڑھ رہی، اب نہ آگے ہو نہ دائیں بائیں ہو۔ اگر عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت حیض کی وجہ سے نیت بھی نہیں کی، مکے آ گئی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ عورت اگر مدینے سے احرام باندھ کے آئے، جب تک عمرہ نہ کرے بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرنے کے بعد جائے پاکستان، سیٹ آگے کرانے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میلاد کا کھانا بدعت ہے۔